الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے ایام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آئیے آج تذکرہ کریں گے اقلیم عدل و انصاف کی شہنشاہ کی گفتگو، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری ایام میں جو گفتگو چل رہی تھی اس میں سے آج تذکرہ کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علالت کے دنوں میں بخار کی حالت ہے اور اس حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم شفیع المذنبین و بالمؤمنین رؤوف الرحیم نے اپنا سر مبارک باندھا ہوا ہے، سخت بخار ہے، بہت شدید بخار تھا۔ مجھے حکم دیا گیا، اے فضل میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نے آپ کا دست مبارک تھام لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جا کر تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کرا دو کہ سب جمع ہو جائیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ لوگ یہ سنتے ہی جوق در جوق مسجد نبوی شریف میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب سب آ گئے اور اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس مرشد برحق نے شدید علالت کے باوجود اپنے صحابہ کرام کو یوں خطاب فرمایا، ایھا الناس من کنت جلدتہ ظہرا فہذا ظہری فلیستقد منہ ومن کنت شتمت لہ عردا فہذا عردی فلیستقد منی ومن اخذت لہ مالا فہذا مالی فلیأخذ منہ ولا یخشش شحناء فہی لیست من شانی۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے، وہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو
تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں۔ مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادا نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 درہم حضور کے ذمہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی دعویٰ کرنے والے کو نہیں جھٹلاؤں گا اور نہ اس سے حلف لوں گا، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم سے میں نے یہ 3 درہم کس مقصد کے لیے لیے تھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سائل حضور کے پاس سے گزرا تھا، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو 3 درہم دے دو، میں نے وہ 3 درہم اس کو دے دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے 3 درہم ادا کر دیں۔ حضور یہی جملہ بار بار دہراتے رہے، اس کے 3 درہم اس کو ادا کر دو، اس کے 3 درہم اس کو ادا کر دو، اس کے 3 درہم اس کو ادا کر دو۔ پھر فرمایا اگر کسی نے مال غنیمت سے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ بیت المال کو لٹا دے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کے 3 درہم میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ 3 درہم کیوں لیے تھے؟ عرض کی اس وقت میں مفلس تھا، غریب تھا، تنگ دست تھا۔ حضور نے حضرت فضل کو حکم دیا کہ اس سے 3 درہم لے کر بیت المال میں جمع کرا دیں۔ خاتم النبیین جلد 2 پیج 1218۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انصار میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنا، ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی نفع یا نقصان پہنچانے کے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔